بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادتی باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعبی بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 قبل مسیح کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور فوری رحمہ اللہ اور محمود پاشا فل کی تحقیق یہی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کی محل روشن ہو گئی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً اس مضمون کے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوانی کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا تشکدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ بحیقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا ہے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداء و فرحات تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنی سعد میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیں تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کے اولاد کے نام یہ ہے جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ یا جذامہ۔ انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیر بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے، ایک سویبے کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئے۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی
اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے۔ نہ میرے سینے میں بچہ کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی کی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کی دادا کیا دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائے اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤ۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہیں مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر عموم پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اٹھنی دوہنے کے تو دیکھا کہ اس کا تن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگے، او ابو زیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتے، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتے تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتے۔ ہم دوہتے اور پیتے جب کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپسی آتی، ان کے ادر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتے ہیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچے ہمیں واپس دے۔ پہلا واقعہ شق صدر۔
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کے آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمینہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں صرف جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں، چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنی سرپرست عبد المطلب کے معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئے، لیکن ابھی ابتدائی راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامی ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئی۔ دادا کے سائے شفقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تف رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کرید دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے اس رقت تھی کہ ان کے اپنے صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے اس رقت نہ تھی، چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا تھا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑا کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے، پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سائے شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔